السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو ایک میسج دینا ہے کہ ممکن ہے جمعرات کے دن شام میں چاند نظر آ جائے یا پھر جمعے کے دن، تو بہتر یہ ہے کہ اگر جمعرات کو ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ حضرات جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ جمعرات کے دن میں ہی اپنے ناخن تراش لیں، کٹنگ کروانا ہو وہ کروا لیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اس 10 دن کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 دن کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے سلسلے میں کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ۔ اس کے علاوہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں مروی ہیں اور ان 10 دنوں کی فضیلتیں بھی وارد ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان ایام میں سے یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت شب قدر کے قیام کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ تو 1 دن کا روزہ ان 10 دنوں میں کسی بھی دن آپ رکھ لیں یا پھر 10 دن بھی رکھ لیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ آفر ہے پروردگار کی طرف سے کہ اگر ہم 1 روزہ رکھتے ہیں ان 10 دنوں میں اور 10 اگر روزے رکھ لیتے ہیں تو 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر رات میں ہم قیام کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو پروردگار ہمیں لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر 1 رات ہے۔ تو پروردگار نے یہ ہمارے لیے آفر دیا ہے، تو ہم ان 10 دنوں کی حفاظت کر لیں، ان 10 دنوں کو ہم پروردگار کی جانب سے گفٹ سمجھیں، غنیمت جانیں۔ ان 10 دنوں میں ہم لہو و لعب کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، کہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت ہی پسندیدہ مہینہ ہے، محبت بھرا مہینہ ہے۔ اگر ہم ان 10 دنوں کی اگر ہم کر لیتے ہیں حفاظت گناہوں سے بچنے کی، تو پروردگار ہمیں وہ کچھ عطا کرے گا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 10 دن ہم کس طرح سے گزاریں، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ بزی ہیں، مشغول ہیں، مصروف ہیں، وہ کس طرح سے اپنا گزرے اوقات کرے اور ان آفر سے فائدہ اٹھائے، استفادہ کرے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے 5 وقت نماز با جماعت کا اہتمام کر لیں، اور جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں گھر میں، وہ اول وقت میں، پہلے وقت میں وہ 5 نمازوں کا اہتمام کر لیا کریں۔ دوسرا یہ کام کریں کہ ہر گناہ سے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، بڑوں سے تو بچنا ہی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ کریں ہی نہ، اور اس کا خاص اہتمام کریں۔
ورنہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو پھر ہمیں کما حق اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالخصوص ان ایام میں اپنی نظروں کی حفاظت کریں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ابھی ہم خاص کر کے ہم دوسروں کا تو چھوڑ دیں، اپنے مسلمان میں یا ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں یا لیڈیز وغیرہ میں جو سب سے زیادہ گناہ ہے وہ نظر کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ 10 دن جو رسپیکٹفل ہے، جس کو ہم رسپیکٹ دینا ہے، پروردگار نے قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ 10 دن سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں۔ تو ان میں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ ہم نظر کی حفاظت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر کی سے ہم سے گناہ سرزد ہو جائے۔ تیسرا عمل یہ کریں کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے، کوئی برائی نہیں ہے، پروردگار ہمیں نیکی اور اجر تو عطا فرما دے گا۔ چوتھا یہ کام کر لیں کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کر لیں۔ اور مزید یہ کوشش کریں کہ کم از کم عرفہ کا دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ، اس دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ ہم نے بتایا کہ اگر ہم یہ 10 دن بھی روزہ رکھ لیں تو بھی ہمارے لیے نقصان نہیں ہے، ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اگر ہم 10 دن نہیں رکھ سکیں تو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوں سوئے ہوں، جہاں کہیں آفس میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت سے اس کا ورد کیا کریں، جہاں کہیں بھی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہم چاہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر یا پھر جو تیسرا کلمہ ہے اس کا ہم ورد کر لیں تو پروردگار ہمیں بہت زیادہ ثواب عنایت کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم چاہیں تو ان 10 دنوں میں درود شریف کا بھی خاص اہتمام کر لیں، اور مزید یہ بڑھا لیں کہ کم سے کم ہم ان 10 دنوں میں روزانہ 10 سے 15 منٹ کسی بھی طرح قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ آپ کو اگر عربک میں قرآن پڑھنے نہ لینگویج نہیں آتی ہو تو آپ انگلش میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا کہ اگر کوئی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نہیں پڑھنا آتا ہے تو اس پہ اگر وہ انگلی صرف پھراتا ہے پروردگار اس کو بھی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور قرآن دنیا میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دیکھنا، اس کا چھونا، اس کا چومنا سب عبادت ہے، ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسرا کعبۃ اللہ ہے، اور پھر ماں باپ ہے ان کا دیکھنا بھی کتابوں میں حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کوشش کر لیا کریں، والدین کی خدمت بھی کر لیا کریں، ایسا تو ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ ان کا خیال رکھیں، قرآن کا خیال رکھیں۔ اور نماز عشاء کے بعد ہم جب وتر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے ہم پڑھ لیا کریں، پروردگار ہمیں ساری رات 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب عنایت کر دے گا۔ یہ بہت ہی منافع بخش سودا ہے، ہم کوشش تو کر لیں ایک بار، اگر ہم کوشش کر لیں تو پروردگار ہم کو وہ چیزیں عنایت کرے گا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسب استطاعت جن کے پاس ہے، پروردگار نے نواز رکھا ہو، وہ خوب سے خوب صدقہ اور خیرات کریں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمی کا اہتمام کر لیں، استغفار کا اہتمام کریں، توبہ کریں پروردگار سے کہ جو ہم سے گناہ ہوئے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو دعائیں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مبارک راتیں ہیں اور لیلۃ القدر کے برابر کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، چاہے کسی بھی اینگل سے ہو۔
آپ گھر میں ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنی کم سے کم اہلیہ کو نہ ڈانٹیں، بچوں کو لاڈ اور پیار دیں، بچوں کو پیار سے سمجھائیں، ان کو پیار سے نماز اور روزوں کی تلقین کریں، ان سے اچھے سے پیش آئیں۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں ہو یا پھر بازاروں میں کہیں بھی آپ کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں، اظہار آسانی کا سبب نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نیک عمل کرنے کی خوب سے خوب توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔